ہم اس قابل نہیں تھے، بن مانگے اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو ہم اپنی تقدیر پہ راضی رہیں، جو اللہ نے لکھ دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے جو کرے وہ ٹھیک ہے، تو جیسا چھوٹے بچے کو ماں پہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ ماں کی ہر بات پہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ راضی ہو جائیں۔ جیسا اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کے اندر رکھا، ہم اس حال میں راضی ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ آپ کو طور پہ جاتے ہیں تو آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے سوال پوچھا، اے اللہ، میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ رب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کو جا کے بتا دو، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں، اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں۔ جو مومن ہوتا ہے ہر حال میں اللہ سے راضی، الا الکفر والضلال، سوائے کفر اور گمراہی کے ہر حال میں اللہ سے راضی۔ جس حال میں اللہ رکھے بس ہمارے لیے وہی حال بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب سمجھیں۔ یوم میثاق میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب سب نے عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو آزمانے کے لیے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں تم رب کس کو سمجھتے ہو۔ رب کہتے ہیں پالنے والا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا رب تو اللہ ہے، لیکن اسباب کے اندر ایسا الجھ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم زراعت سے پل رہے ہیں، ہم دکان سے پل رہے ہیں، ہم تو فیکٹری سے پل رہے ہیں، تو ہماری نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے اور اسباب پہ آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، اللہ پال رہا ہے۔ ہم نوکری سے نہیں پل رہے، اللہ پال رہا ہے۔ ہم کھیتی سے نہیں پل رہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ان جگہوں میں رکھ دیا ہے، رکھنے والا اللہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دیہاتی آدمی شہر آئے اور دیکھے کہ ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ تو جاہل ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ٹوٹی پانی دے رہی ہے، حالانکہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ٹوٹی سے تو پانی کا اظہار ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اصل میں تو پیچھے ایک پمپ ہے جو یہاں پانی بھیج رہا ہے۔ جس طرح پانی پمپ بھیج رہا ہے اور وہ ٹوٹی سے نکلتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق ہمارا اپنے خزانوں سے بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں دکان سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ فیکٹری سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ زراعت سے نکلتا نظر آتا ہے۔ تو اس میں دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فیکٹری کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، بزنس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم کیوں کوئی کام ایسا کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا وہ سب سے بہتر حال۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتدا رب کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین، رب کے نام سے۔ اور ہر 2-4 صفحے کو الٹ کے دیکھیے، آپ کو کسی نہ کسی آیت میں رب کا نام نظر آئے گا۔ ایسے لگتا ہے جیسے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس رب کے لفظ کو سجا دیا ہے۔ اور پھر جو اختتام ہوا تو وہ کس لفظ پہ، کس صورت پہ؟ قل اعوذ
برب الناس، وہ بھی رب کا. تو ابتدا میں بھی رب اور آخر پہ بھی رب. مقصد یہ تھا کہ تم اس یقین کو پکا کر لو کہ پالنے والا کون ہے؟ رب ہے. اچھا، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکن میں رب کی یاد. دیکھیں، ہم رکوع میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو رب کو یاد کیا نا. پھر ہم رکوع کرتے ہیں قیام کے بعد تو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، رب کو یاد کیا. پھر ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی. پھر ہم تحیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ، تو رب کا نام ہر جگہ، ہر رکن میں. مقصود یہ تھا کہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے، پکی ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ مضبوط ایمان ہماری ضرورت ہے کہ ہماری نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو. اسی لیے قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں اکثر دعائیں رب کے نام سے مانگی گئی. رب کہتے ہیں کہ جو پرورش کرنے کا ذمہ دار ہو، جیسے بچے کی مربیہ اس کی ماں ہوتی ہے، تو ہمارے مربی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو دعائیں رب کے نام سے منگوائی گئی. ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. تو یہ ربنا ربنا کے لفظ سے اتنی دعائیں کیوں منگوائی گئیں؟ اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے تو 99 نام ہیں جو ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہیں جو اس کے علم میں ہیں، تو اپنے کسی اور نام سے منگوا دیتے نام دعائیں. رب کے نام سے منگوائی اس لیے کہ رب کے نام میں ایک تعلق ہے کہ یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے اگر کوئی بچہ روئے اور اس کی ماں کا نام ہے فاطمہ اور کہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، اس سے کوئی محبت نہیں اٹھتی. اور وہی بچہ اگر کہہ دینا ماما ماما، بھاگی ہوئی آئے گی اس کی ماں. حالانکہ وہ پکار تو پہلے بھی ماں کو رہا تھا، اب بھی ماں کو رہا تھا، مگر فاطمہ کے نام سے وہ محبت ماں کے دل میں نہیں جاگی جو ماما کے نام سے جاگ رہی ہے، کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب اس نے مجھے پکارا، میں ذمہ دار ہوں اس کو پالنے کی، اس کی خبرگیری کرنے کی. تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندے جب رب کے نام سے دعا مانگیں گے نا تو میں تو ہوں ہی ذمہ دار، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا. اس لیے رب کے نام سے دعائیں مانگنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور عجیب بات کہ یہ سبق ہم نے پوری زندگی یاد کرنا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، تیرا رب، تمہارا رب کون ہے؟ معلوم ہوا کہ ساری زندگی تیاری کی اور امتحان کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ من ربک، بتاؤ بھائی تمہارا رب کون ہے. اب جس نے تو اللہ پہ ایمان پکا بنا لیا ہوگا وہ تو کہے گا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اور جو فیکٹری کو سمجھے گا اور کھیتی کو سمجھے گا وہ کہے گا ہائی ہاتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے. قیامت کے دن بھی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن بھی رب کا تذکرہ کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین. قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اس پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے. کسی کا مربی اتنا کامل نہیں ہو سکتا جتنا کامل اللہ ہے. کسی کو اتنی صفات حاصل نہیں جو صفات اللہ کو حاصل ہے. کسی کے پاس اتنے خزانے نہیں جو خزانے اللہ کے ہیں. تو جب ہمارا رب ایسا ہے کہ ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر نقص سے، ہر برائی سے بلند اور برتر ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ بہت خوشی اور ناز ہونا چاہیے. ہمیں کیا فکر ہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. اس لیے سیدنا علی لانو ایک عجیب بات فرماتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اس سے بڑی عزت اور ہمیں کیا مل سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا. تو 3 باتیں ہیں جو
آج کی اس مجلس میں آپ اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں. پہلی بات کہ ہم اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، خوش ہوں اس بات پہ، دل میں خوشی کی لہر محسوس کریں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور جو بھی ہو جائے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقدر، کہ تقدیر پہ راضی رہنا. اور دوسرا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں. سچی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے انوارات جب نصیب ہوتے ہیں نا تو اتنا شکر کا احساس ہوتا ہے دل میں، اے اللہ آپ نے کتنا کرم کیا کہ آپ نے اپنے محبوب کو ہمارا راہبر اور رہنما بنا دیا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم نہ دیتے تو پتہ نہیں آج ہم کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہوتے. دیکھیں مسنون دعاؤں کے معنی پہ غور کریں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں مانگنی نہ سکھائی ہوتی، انسانوں کے دماغ کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے دماغ سے ایسی دعائیں مانگ سکتے. اب یہ جو ہے رب اللہم وہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، ان کے معنی پہ غور کریں. معنی بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سکھاتے تو کسی ولی کی اتنی پرواز نہیں تھی کہ وہ اپنی فہم سے ایسی دعا مانگ سکتا. یہ نبوت کی شان ہے. جو اللہ کو کامل جانتے تھے انہوں نے مانگنا سکھا دیا. اور جو طائف کی دعا ہے وہ تو پڑھ کے حیران ہی ہوتے ہیں، حیرت ہی ختم نہیں ہوتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا مانگی. اور یہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، حیران ہوتے ہیں یا اللہ کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جب نور نصیب ہوتا ہے نا تو ایک احسان کی کیفیت دل میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم اور ہمارے مرشد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی محبت دل میں آتی ہے. تو ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور دین اسلام سے ہم راضی ہو جائیں کہ وہ ہمارا دین ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں دین نہ ملتا ہم جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو عقل میں ہم سے اچھے ہیں لیکن بیچارے ایسی بری زندگی گزار رہے ہیں کہ جانوروں جیسی. ہمیں شریعت نے بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے کھاؤ اور یہ حرام ہے مت کھاؤ. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، حرام حلال کی تمیز ہی نہیں، چنانچہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں. ہمارے ایک قریبی ساتھی تھے، وہ ایک مرتبہ چائنا چلے گئے. اب وہاں لوگ انگلش کم جانتے ہیں اور یہ انگلش ہی بول سکتے تھے، تو ان کو خوب بھوک لگی. یہ چاہتے تھے کہ میں کہیں سے کچھ کھانا کھاؤں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اشاروں کی زبان سے اپنا کام نکالتا ہوں. ایک چائنیز کو انہوں نے کھڑا کیا اور اس کو انہوں نے کہنا چاہا کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے، تو انہوں نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ خالی ہے میرا. وہ ان کو لے کے گیا ایک جگہ، جا کے دیکھا تو وہ ٹوائلٹ تھا. وہ سمجھا ان کے پیٹ میں خرابی ہے اور یہ بیچارہ ٹوائلٹ جانا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ٹوائلٹ میں آ کے حیران، یہ مجھے کہاں لے کے آیا. پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ اور طریقہ اختیار کروں. ایک دوسرے بندے کو روکا اور اس بندے کو پھر میں نے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں. وہ مجھے کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ. وہ مجھے لے کے گیا ایک ریسٹورانٹ کے اوپر، اور میں نے دیکھا تو وہاں مچھلیاں اور اس قسم کی چیزیں بہت تلی ہوئی پڑی تھی، کباب بنے ہوئے پڑے تھے. اور میں ان کو دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا کہ جہاں مچھلی پڑی تھی وہاں ایک چوہا بھی پڑا تھا، پورا کا پورا تلا ہوا. اس کی دم بھی نظر آ رہی ہے، مونچھیں بھی نظر آ رہی ہیں. کہتے اس کو دیکھ کے مجھے تو طبیعت میں بڑی کراہت ہوئی کہ ہیں یہ چوہے بھی کھاتے ہیں. خیر میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بھئی کچھ گول گول بوٹیاں ہیں، تو میں نے پھر اسے کہا کہ بھئی مجھے یہ سالن چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ سالن ڈال رہا تھا
تو میرے دل میں اچانک خیال آیا میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ گوشت ہے کس کا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ گوشت ہے کس کا؟ وہ آگے سے کہنے لگا وہ پتہ چلا کتے کا گوشت تھا. تو اب بتائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے چوہے کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، بندر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں. یا اللہ تیرا کتنا ہم پر کرم، ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے. اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا، ایسی نعمت عطا فرمائی کہ بس معلوم کرو اور عمل کرتے چلے جاؤ. تو ہم یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو دین اسلام کی نعمت اللہ نے دی ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں اولاد ماں باپ کی محبتیں ہیں، یہ محبتیں آپ کو کفر کی زندگی میں نظر نہیں آ سکتی، نہیں ہے. چنانچہ ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ، نیو یارک کے قریب ہے، نیو جرسی نیو یارک کے قریب ہے. وہاں پر ایک مقدمہ چلا جو ٹی وی کی زینت بنا، یعنی اس کو ٹی وی پہ دکھایا گیا پوری پروسیڈنگز کو. چونکہ سب نے دیکھا اس لیے میں بھی نقل کر رہا ہوں. مقدمہ کیا تھا؟ ایک ماں نے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا، یہ میرا جوان بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ اس میرے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور یہ دن میں تقریباً 3-4 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے. اس کو باہر لے کے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. 3-4 گھنٹے روزانہ یہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، میں اکیلی اداس ہوتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آئے، یہ نہیں آتا. تو میں عدالت سے استدعا کرتی ہوں کہ اس کو حکم دیں کہ یہ روزانہ 5 منٹ کے لیے آ کے مجھے اپنا چہرہ ہی دکھا دیا کرے. ماں نے مقدمہ کیا اور وکیل کیا، بچے نے بھی اس کے مقابلے میں وکیل کیا، اور یہ مقدمہ چلا. دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، اور دلائل دینے کے بعد جو مقامی قانون تھا اس کے حساب نے جج نے ججمنٹ دی کہ جی کتا اس لڑکے نے پالا ہوا ہے، کتا اس کی لائبلٹی ہے. 2 گھنٹے لگیں 5 گھنٹے لگیں اس کو لگانے پڑیں گے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ اس کی ذمہ داری ہے. رہ گئی ماں، تو چونکہ بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی، اس کی ماں اس کی جو ہے لائبلٹی نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں کو روزانہ چہرہ دکھا دیا کرے. اب بتائیں جہاں ماں باپ اور اولاد کا یہ تعلق ہو وہاں کیا زندگی ہوگی. ایک مرتبہ میں ٹرین پہ سفر کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ تو ایک جگہ یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا، ایک امریکن خاتون، عمر اندازاً اس کی ہوگی کوئی 50 یا اس سے اوپر، وہ دور بیٹھی ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے تو ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھ لگی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو کہنے لگی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے، اگر کوئی بھی سچا مسلمان ہوگا تو وہ وعدے کا بڑا پکا ہوگا. کہنے لگی اچھا آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کر سکتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی، میں جانتا نہیں کہ کون عورت ہے اور مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو نہیں آپ کو جانتا، آپ کیوں کوئی ایسی بات کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی. وہ سارے کے سارے اسی شہر میں رہتے ہیں لیکن وہ جوان ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ میرے پاس آ سکے. خاوند فوت ہو گیا، میں اکیلی رہتی ہوں. اب سارا دن اکیلا رہ رہ کے میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں. تو میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ امریکہ میں جہاں بھی ہوں گے مجھے روزانہ 1 منٹ کے لیے کلیکٹ کال کریں گے. کلیکٹ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سے کال کروں تو بل اس کو آئے گا جو ریسیو کرے گا، تو میں بل پے کروں گی، آپ 1 منٹ کے لیے مجھے صرف ہیلو ہائے کر دیا کریں. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگی کہ مجھے ہوپ رہے گی
کہ آج دن میں مجھے بھی کال آئے گی اور کوئی بندہ مجھ سے پوچھے گا تم کیسی ہو. ایک ماں جس کے 4 بچے ہیں اور اسی شہر میں ہیں، وہ ماں ترس رہی ہے کہ کوئی بندہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کال کر کے مجھے یہ پوچھ لے کہ تم ٹھیک ہو. جہاں یہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہو وہاں کیا خاندانی زندگی ہوگی. ہمارے ہاں ماں باپ اولاد میں کیا محبتیں ہیں. یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. الحمدللہ بچے ماں باپ پہ قربان ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد پہ جان دیتے ہیں. یہ محبتیں سب اس وجہ سے ہیں. تو یہ دین اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ جو پاک رہنا، صاف رہنا، یہ دین اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہم 3 باتوں میں بہت خوش ہوں. کیا؟ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے خوش ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام سے خوش ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے. جو بندہ 3 چیزوں میں خوش ہو گیا، اب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اللہ رب ہے، وہ بے محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ بالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہو گیا کہ وہ دین ہے. یعنی یہ 3 کام کرنے سے بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، چاشنی نصیب ہو جاتی ہے. تو ہمیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمارے لیے وہی حال بہتر ہے. اگر کوئی اور حال ہوتا تو ہم دکھی ہو جاتے، ہم پریشان ہو جاتے. یوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا دکھی ہوں، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سے بہتر حال میں رکھا ہے. شکوے کرنا، یہ کہنا کہ یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. چنانچہ فرمایا کہ جس نے یہ چاہا کہ جس وقت جو چیز اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی اس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا. مشائخ نے لکھا ہے رضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا سرور القلب یمر بمر القضاء، کہ قضاء کے اوپر دل کو سرور مل جائے، اس کو رضا کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجبت من قضاء اللہ عز وجل للمؤمن ان اصابہ خیر حمد ربہ وشکر، کہ میں حیران ہوں، تعجب ہوتا ہے مجھے مومن کے حال پر کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اچھے حال میں رکھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، اور اگر اس بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے حامد ربہ وصبر، وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے. المؤمن یؤجر فی کل شیء، مومن کو ہر بات میں اجر ملتا ہے. حتیٰ فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. کیا خوبصورت دین ہے کہ بیوی کو مسکرا کے دیکھو تو اس پر نیکی ملتی ہے، اور بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اس پر خوشی ملتی ہے. اپنی ہی انسان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ نے اس پر بھی ہمارے لیے اجر لکھ دیا ہے. یہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت ہے کہ جس پر گھر آباد ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی کو کچھ مہینے ہو گئے تھے تو ملنے کے لیے آیا. ہم نے پوچھا سناؤ بھائی آپ خوش ہیں؟ تو بڑا غصے میں تھا، کہنے لگا جی کیا کروں، بس ماں باپ نے ایسی بیوی ڈھونڈ کے دی ہے جو بالکل جو ہے نا وہ دین سے محبت نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، کہتا رہتا ہوں پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی فلاں نہیں کرتی. ایک لمبی چارج شیٹ اس نے بنائی ہوئی تھی. تو مقصد اس کا یہ تھا، یہ کہتے ہیں ٹو ریڈ ان بٹوین دی لائن،
کہ اگلا بات تو کر رہا ہے لیکن مدعا کیا ہے یہ سمجھنا پیر کا مقصد، پیر کا کام ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر مرید ہونا 420 تو پیر ہوتا ہے 840. اللہ تعالیٰ ان کو وہ فہم دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ کو تو اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ کراچی میں یہ عاجز خدمت میں حاضر تھا تو ایک عالم آئے تو مجھے پتا تھا کہ یہ عالم حضرت سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت وہ فلاں عالم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ جس کو کوئی ملنے کے لیے آئے اور پیر کو پتہ نہ چلے یہ کیوں آیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ ملنے کے لیے کوئی آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے یہ کیوں ملنے کے لیے آیا ہے. تو ہمارے حضرت کو تو اللہ نے کشف دیا تھا، اللہ نے ان کو ایسی فہم دی تھی، فراست دی تھی کہ وہ پہچانتے تھے. ایک مرتبہ ایک عالم تھے چکوال میں ساتھ گئے تو میں نے عرض کیا حضرت میرے ساتھ ایک عالم آئے ہیں، علاقے کے بڑے معروف عالم ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا، وہ پہلے حضرت سے مصافحہ کر کے چلے گئے تھے. تو جب میں نے یہ کہا تو حضرت مجھے فرمان لگے ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے، ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے. یعنی آئے اور مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کی دیر میں حضرت فرمان لگے میں نے اسے پڑھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کس درجے کا عالم ہے. تو یہ فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اب اس نوجوان نے آ کے نا جب لمبی 4 شیٹ بیان کی تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ اصل میں مجھ سے NOC مانگ رہا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم اس کی طبیعت ذرا ٹھیک کرو تو میں بیوی کو جو ہے ذرا ٹھیک کر دوں گا. خیر جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت تو آپ بھی اسی حال میں تھے، چونکہ اس کو بیعت ہوئے بھی تھوڑا وقت ہوا تھا. شادی کے وقت جیسا لڑکا تھا ویسی لڑکی ماں باپ نے ڈھونڈی تھی. کہنے لگے جی ہاں اس وقت تو میری بھی حالت وہی تھی. میں نے کہا پھر آپ کیسے بدلے؟ کہ جی میں نے آپ کے بیانات سنے، پھر میں نے بیعت کر لی اور میری زندگی بالکل بدل گئی. میں نے کہا کیا یہ موقع آپ کی بیوی کو بھی ملا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کسی مجلس میں اس کو بیان سنوایا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جب تک وہ یہ بیان نہیں سنے گی تو زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ تو قصور اس کا نہیں ہے، یہ تو قصور آپ کا ہے جس نے موقع ہی نہیں دیا. تو تھوڑا سا نا وہ سلو ہو گیا کہ بھئی میں جس شد و مد کے ساتھ آیا تھا نا یہاں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اچھا خیر میں نے پھر اس کے بعد اس سے ویسے باتیں کی، جنرل باتیں جو ہوتی ہیں نوکری کے بارے میں ادھر ادھر کی. اور پھر اس کے بعد اس کو رخصت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب جائیں نا تو جاتے ہوئے راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے لیں. اس نے پوچھا جی؟ میں نے کہا وہ جا کے جب گھر میں دسترخوان بچھے نا کھانے کے لیے تو وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی اس کے اوپر رکھنا اور ان میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا بیوی کے منہ میں ڈالنا. وہ مجھ سے پھر پوچھتے جی؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ مجھے کہہ کیا رہے ہیں. وہ تو آیا تھا اس کو سیدھا کرنے کی نیت سے اور ہم اسے کہہ رہے تھے کہ بیوی کے منہ میں مٹھائی کا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ بھئی میں فارسی نہیں بول رہا اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ مقصد کو سمجھیں کہ جائیں اور یہ سنت عمل ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اب بہت سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اس سنت پہ بھی عمل کریں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن بیوی کو لے کے آیا، میری بیوی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں گھر گیا، مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ رکھوایا تو بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر لقمہ کھاتے کھاتے میں نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ یہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تمہارے منہ میں یہ لقمہ. کہنے لگے بیوی نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا کھا تو لیا لیکن اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی
کہ اچھا مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی سکھاؤ، مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی سکھاؤ۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے اس بچی نے پردہ بھی شروع کر دیا، نماز بھی شروع کر دی، زندگی کی ترتیب ہی بدل لی اس نے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آزاد خیال بچی وہ اپنی زندگی کا رخ ہی بدل لیتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی دین کی طرف نہیں آتی تو یہ اس کے خاوند کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے دین کو مجسم شکل میں پیش نہیں کیا ہوتا۔ اگر دین کو ہم مجسم شکل میں پیش کرتے تو سب سے زیادہ ہماری قدردان ہماری بیوی ہوتی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے کون ایمان لے کے آیا؟ عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جو بیوی تھی، جو جتنا قریب رہتی تھی اتنا جلدی وہ ایمان لے کے آئی۔ تو دین میں تو مقناطیسیت ایسی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کی بیوی اس پہ قربان جائے گی۔ مگر ہم ایسا تو نہیں نہ کر سکتے کہ بیوی نیک بن کے رہے اور ہم آزاد بن کے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم خود نیک بنیں گے تو پھر گھر والے اولاد پھر وہ بھی نیک بنیں گے۔ تو بہرحال ہم اللہ رب العزت سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں، نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم دین اسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے۔ یہ دین کی باتوں کو بوجھ سمجھنا، بڑی پابندیاں ہیں جی، بڑی پابندیاں ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، کبھی ایسا نہ سمجھنا۔ مثلا جیسے فاسق قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے جی، عورتوں پہ اتنی پابندیاں، پردے میں رہو، لپٹے رہو، یہ پابندیاں نہیں ہیں، اس میں راحت ہے، وہ کتنی مصیبتوں سے بچ جاتی ہے۔ اگر وہ عورت بے پردہ پھرتی تو پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں سے عزت کا خطرہ ہوتا۔ اب اگر وہ پردے میں ہے تو وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ تو جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا جو امام مسجد بھی تھا، اللہ کی شان کہ وہ فوت ہوا۔ تو جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا گیا، جیسے عادت ہے دفن کرنے کے لیے میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی وجہ بنی کہ قبر کو کھولنا پڑا، تو جب لوگوں نے قبر کھودی کوئی اپنی چیز ڈھونڈنے کے لیے تو دیکھا کہ چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ابھی کل کی تو بات ہے، یہ کیسے چہرہ پھر گیا بالکل دوسری طرف۔ تو لوگوں نے تحقیق کی، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کون سی وجہ، تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی اندر کا مسئلہ ہے اور سیریس مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں دین کے بارے میں ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ جی دین کے کاموں پہ عمل تو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ یہ جو سردی کے موسم میں ہم میاں بیوی ملتے ہیں نا، اور اس کے بعد غسل فرض ہے، دین میں یہ بہت سختی کی چیز ہے، یعنی میاں بیوی کے ملنے کے بعد غسل کا کرنا ان کو بوجھ نظر آتا تھا۔ دین کا حکم بوجھ نظر آنے کی وجہ سے اللہ نے قبلے سے چہرہ ہی ہٹا دیا۔ تو ہم دین کے احکام کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی، ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ تو تین باتیں، اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر رضا، کہ تقدیر کے اوپر صبر کرنا اس کا نام رضا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرضا غنیمتی، کہ رضا میری غنیمت ہے۔ مکتوبات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، حضرت حق جل سبحانہ مومنوں کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، خواہ اموال ہوں یا انفس، زندہ کرنا اور مارنا سب اللہ تعالی کے افعال میں سے ہے،
کسی دوسرے کو اس میں دخل نہیں، لہذا لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا فعل بھی عزیز تر اور محبوب تر ہوگا، بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے فعل سے لذت گیر ہو اور خوشی حاصل ہو۔ جب اللہ سے محبت ہے تو ہماری تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، تو اللہ کے فعل پر بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے نا۔ سبحان اللہ، اسی کو رضا کہتے ہیں۔ رضا 3 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جس طرح اس نے اتارا ہے تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے، تقدیر اور روزی جس طرح اس نے تیرے اور دوسروں کے لیے مقرر فرمائی تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے، اور تیسرا ما سوی اللہ کی بجائے تو اپنے مولا کے ساتھ راضی ہو جائے۔ جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رضا یہ ہے کہ تو اپنے اختیار کو ترک کر دے۔ حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حکم الہی کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل ہونا رضا ہے۔ ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے تھے قضاء الہی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کا خوش ہونا یہ رضا ہے۔ وفی بعض الاخبار، اور بعض پہلے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی، جو بندہ میری قضا سے راضی نہیں ہوتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بھیجی ہوئی بلا کے اوپر صبر نہیں کرتا، فلیخرج من تحت سمائی، اس کو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، ولیتخذ ربا سوائی، اور میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ترید و ارید، ایک ہے تیری مرضی اور ایک ہے میری مرضی، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، مگر ہوگا وہ جو میری مرضی ہوگی، فَإِن سَلَّمْتَ لِي مَا أُرِيد، اگر تو چاہے کہ جو میری مرضی ہے تو آتیک بما ترید، اتیتک بما ترید، اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہے، اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور مرضی تو میری ہی پوری ہوگی۔ ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو اے میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا۔ تو ہمیں تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اوصی کا بخصال، اے بیٹے میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تقربک من اللہ، وہ اللہ کے تمہیں قریب کر دے گی بات، وتباعدک من سخطہ، اور اللہ کے غصے سے تجھے دور کر دے گی، ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، وَإِن تَرْضَى بِقَدَرِ اللَّهِ فِيمَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ، اور تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جا جو تجھے اچھی لگے یا بری لگے، کوئی بات بھی ایسی تو اس پہ راضی ہو جا، یعنی کوئی چیز پسند ہے مرضی کے موافق ہے یا مرضی کے خلاف ہے، اس پہ اللہ سے راضی ہو جا، یہ چیز تجھے اللہ کے غصے سے دور کر دے گی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس میں فرمایا اما بعد فإن الخیر کلہ فی الرضا، خیر ساری کی ساری اللہ کی رضا میں ہے، فإن استطعت ان ترضى وإلا فاصبر، تجھے چاہیے کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے ورنہ تو تقدیر کے اوپر صبر کر۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے، مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے۔ فرماتے ہیں مقام رضا محبت اور حب کے مقام سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ مرتبہ رضا مرتبہ محبت سے بلند ہے،
چونکہ محبت میں اجمالاً اور تفصیلاً انسیت کا وجود ہے، اور مقام رضا میں نسبتیں حذف ہو جاتی ہیں جو حضرت حق سبحانہ کی ذات کے مناسب ہیں، اور مقام رضا کے اوپر حضرت خاتم الرسل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے علاوہ کسی کا قدم نہیں ہے۔ یعنی جتنے لوگوں کو بھی معرفت نصیب ہوئی ان کو مقام محبت تک معرفت نصیب ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رضا تک ہوئی۔ شاید اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل شریک نہیں ہوتا۔ اب علامات ہیں کہ بندہ رضا کے مقام تک کب پہنچتا ہے۔ پہلی علامت، عین مصیبت میں محبت کا بھڑکنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی ہو، یہ پہلی علامت۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پھوڑا نکل آیا، جس پھوڑے سے کہ موت آ جاتی تھی، اور کافی تکلیف کے عالم میں تھے۔ اس تکلیف کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے میرے مالک، تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں تیری محبت کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں۔ اے اللہ، تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں تیری محبت پر ابھی بھی قائم ہوں۔ اور ابو سلیمان فرماتے ہیں، اذا صلی العبد عن الشہوات فہو راض، جو بندہ شہوات کو چھوڑ دے وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الرضا لا یتمنا خلاف حالہ، اپنے حال کے خلاف جو بندہ تمنا نہ کرے وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ رضا بالقضاء کے انعامات، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ کمال ایمان کا ذائقہ چکھنا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ دوسرا، اللہ کی محبت کا ملنا، چنانچہ الرضا باب اللہ الاعظم وجنت الدنیا، یعنی جو انسان اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو گویا دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے، ایسا سکون مل جاتا ہے اس کے دل میں، پھر ایسے بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مصیبت پر راضی رہنے والے کے لیے جنت کی بشارت۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نقل کی کہ اذا مات ولد العبد قال اللہ للملائکۃ، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں، قبضتم ولد عبدی، تم نے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، ملائکہ کہتے ہیں جی ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں، ماذا قال عبدی، بندے نے کیا کہا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں، حمدک، کہ اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی، واسترجع، اور اس نے انا للہ پڑھی۔ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کیا نعمت ہے، اللہ جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے رزق کو تقسیم کیا، یعنی تقدیر میں لکھا، بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کو فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اسرع الناس مرن علی الصراط، پل صراط سے جو لوگ گزریں گے ان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بندہ گزرے گا جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا۔ پھر جلساء الرحمن یوم القیامہ، کہ جو بندے اللہ سے راضی ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم جلیس ہوں گے، مجلس میں بیٹھنے کی ان کو سعادت نصیب ہوگی اور اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی اور ان کو افضل درجات حاصل ہوں گے جنت میں۔ پھر ان کو اجر عظیم حاصل ہوگا، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ قال داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے پوچھا، رب ایو عبادک ابغض الیک، اے اللہ بندوں میں سے کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ قال، وہ بندہ جو میری تقدیر پہ راضی نہیں رہتا، وہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند بندہ ہے۔ جو شخص کے قضاء سے جنگ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ اسے ذلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہے۔ یہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی، اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے کون سی بیوی ملے گی؟ تو اسے خواب میں بتا دیا گیا کہ فلان جگہ جاؤ تو بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے، وہ تمہاری جنت میں بیوی ہوگی۔ چنانچہ وہ بندہ گیا تو اس کو اس جگہ پر ایک عورت مل گئی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2-3 دن تمہارے قریب رہوں تاکہ مجھے تمہاری عبادت کا پتہ چلے کہ تم کیسی کرتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ وہاں رہا۔ اس نے دیکھا کہ نہ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی اور نہ وہ رات کو لمبی تہجد پڑھتی تھی، جبکہ یہ بندہ صائم الدہر تھا اور قائم اللیل تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا۔ تو جب 2-3 دن اس نے دیکھا کہ بھئی اس کی تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے میں، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اتنی میں عبادت کرتا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں، اور میرے درجے میں یہ عورت پہنچے گی اور میری بیوی بنے گی کہ جو ساری رات آرام سے سوتی ہے اور سارا دن جو ہے اپنا کام میں لگی رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی سوائے فرض روزوں کے۔ تو اس نے پھر اس سے تیسرے دن پوچھ لیا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتبے جنت میں بلند فرما دیے؟ اس عورت نے کہا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتی، ایک عام زندگی گزارتی ہوں، بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں، اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں، یہ دل کی کیفیت ہو، دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے اور دین اسلام ہمارا دین ہے، اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے۔ جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پہ راضی ہیں، ہم اپنے محبوب پہ راضی ہیں۔ جیسے امام ربانی مجدد صاحب نے ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔